ہانیہ بے ہوش تھی اور شہریار اسے اپنے کندھے پہ ڈالے باہر لایا تھا۔ میں بھاگ کے اس کے پاس گئی تھی، خود بھی اس کے کپڑے جگہ جگہ سے جل چکے تھے۔ میں نے کہا میری بچی ٹھیک تو ہے؟ کہنے لگا کلاس روم میں بے ہوش پڑی تھی۔ شہریار اسے گاڑی تک لے کے آیا، اسے گاڑی کی پچھلی نشست پہ لٹا دیا۔ میں بھی ہانیہ کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ بڑی تیز رفتاری سے وہ ہاسپٹل گاڑی لے کے گیا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ ہاسپٹل میں اسے اسٹریچر پہ لٹا کے ایمرجنسی میں لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ خوف سے بے ہوش ہو گئی ہیں، لیکن کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا، کچھ ہی دیر میں ہوش آ جائے گا۔ یہ سن کے مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ شہریار کے بازو، ہاتھ، کمر کے کچھ حصے آگ سے متاثر ہو چکے تھے، لیکن فکر اسے بھی ہانیہ کی تھی۔ کہنے لگا نگین آپ پریشان نہ ہوں، ہانیہ بھی کچھ دیر میں ہوش میں آ جائے گی۔ میں نے کہا میں آپ کا کن لفظوں سے شکریہ ادا کروں؟ وہ کہنے لگا ارے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ پہ کوئی احسان نہیں کیا، مجھے بھی ہانیہ کی فکر تھی۔ میں نے کہا آپ نرس سے اپنی بینڈیج کروا لیں، آپ کو کافی زخم آ چکے ہیں۔ وہ کہنے لگا ارے اتنے بھی نہیں ہیں، میں گھر جا کے دوا لگا لوں گا۔ جب تک ہانیہ کو ہوش نہیں آ گیا وہ میرے ساتھ وہیں کھڑا رہا۔ ہانیہ نے مجھے دیکھا، میرے ساتھ لگ کے رونے لگی، کہنے لگی موم میں بچ کیسے گئی؟ ہر طرف آگ ہی آگ تھی، مجھے تو لگا تھا میں نہیں بچ پاؤں گی۔ میں نے کہا شہریار نے تمہیں بچایا ہے۔ ہانیہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ آپ نے مجھے کیسے بچا لیا؟ ہر طرف تو آگ تھی۔ وہ کہنے لگا بچانے والی ذات اللہ کی ہے، میں نے بس ذرا سی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا شہریار آپ گھر جائیں، آپ آرام کریں، آپ کب سے میرے ساتھ ہیں؟ وہ کہنے لگا ہانیہ بس کچھ دیر میں ڈسچارج ہو جائے گی، میں آپ دونوں کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، ویسے بھی رات کافی ہو گئی ہے۔ وہ ہمیں گھر چھوڑ کے ہی اپنے گھر گیا تھا۔ میری والدہ کو میں فون پہ بتا چکی تھی، وہ بھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ مجھے اور ہانیہ کو دیکھ کے اٹھ کے ہانیہ کو گلے لگایا۔ 2 دن میں آفس نہیں گئی تھی، میں نے 2 دن ہانیہ کے ساتھ ہی گزارے تھے۔ تیسرے دن میں آفس گئی تو شہریار ہی سب کچھ سنبھال رہا تھا۔ مجھ سے ہانیہ کی خیریت پوچھنے لگا۔ میں نے کہا کافی بہتر ہے۔ شہریار کہنے لگا آپ کچھ اور دن ہانیہ کے ساتھ گزار لیتی، میں یہاں سب کچھ سنبھال لیتا۔ میں نے کہا نہیں، ویسے بھی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں، آپ نے مشکل وقت میں میری بہت مدد کی ہے۔ وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا ویسے مجھے تو نہیں لگتا کہ میں نے کوئی احسان کیا ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ احسان اتار سکتی ہیں۔ شہریار کی بات پہ میں نے تعجب کا اظہار کیا تھا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا آپ اپنے گھر میں ڈنر کروا کے، کیونکہ میں بالکل بھی اچھا کک نہیں ہوں اور اپنے ہاتھ کے کھانے کھا کھا کے بیزار ہو چکا ہوں۔ میں نے کہا کیوں نہیں، آج رات کو ڈنر آپ ہمارے پاس کیجیے گا۔ کہنے لگا اوکے، میں ٹھیک 9 بجے آ جاؤں گا۔ گھر جاتے ہی میں کچن میں گھس گئی۔ مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ شہریار کو کھانے میں کیا پسند ہے، البتہ ہانیہ کی پسند کی ہر چیز میں نے بنائی تھی۔ اسے سنگاپورین رائس بہت پسند تھے، چکن کڑاہی اور میٹھے میں ٹرائفل، میں نے سب کچھ بنا تھا۔ جب میں کچن سے فارغ ہوئی تو ہانیہ تیار تھی۔ کہنے لگی موم آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی، آپ جائیں جا کے تیار ہو جائیں، میں سلاد تو بنا ہی سکتی ہوں۔ مجھے سلاد کاٹتے دیکھ کے اس نے میرے ہاتھ سے چھری پکڑ لی۔ میں نے کہا میں نے کیا تیار ہونا ہے، میں ٹھیک تو ہوں۔ کہنے لگی شہریار ہمارے گھر دعوت پہ آ رہے ہیں، کتنی بری بات ہے آپ تیار نہیں ہوں گی، جلدی سے جائیں اور بہت اچھا تیار ہو کے آئیے گا، لگے کہ آپ میری موم ہیں۔ میں نے کہا سلاد ٹھیک سے کاٹنا اوکے؟ کہنے لگی اوکے باس، ٹھیک سے کاٹوں گی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، کاٹن کا ایک سمپل سا جوڑا نکال کے نہا کے پہن لیا، بال تولیے سے خشک کر ہی رہی تھی کہ ہانیہ میرے کمرے میں آئی۔ کہنے لگی موم شہریار آ گئے ہیں اور آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی۔ میں نے کہا ہو تو گئی ہوں، میں نے اور کیا تیار ہونا ہے۔ میں نے کہا تم باہر جاؤ، میں بس 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ میں نے جلدی سے گیلے بالوں میں کنگھا کیا اور بس لپسٹک لگائی۔ آفس بھی میں اتنا ہی تیار ہوتی تھی۔ جب میں باہر آئی تو وہ میری والدہ اور ہانیہ سے باتوں میں مصروف تھا، لیکن مجھے دیکھ کے فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا میں نے آپ کو شاید زیادہ تکلف میں ڈال دیا، ہانیہ بتا رہی تھی کہ آپ جب سے آفس سے آئی ہیں کچن میں مصروف ہیں۔ میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے یہ تک نہیں پتا تھا کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے، میں نے سب کچھ ہانیہ کی پسند کا بنایا ہے۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ کھانا ٹیبل پہ لگاؤ، وہ کھانا لگانے لگی۔
ہم سبھی ٹیبل پہ بیٹھ چکے تھے۔ شہریار کی پلیٹ میں کھانا میں نے خود ڈال کے دیا تھا۔ میری والدہ شہریار سے اس کے بارے میں پوچھنے لگیں کہ اس کے والد کہاں ہیں، کون ہیں، کتنے بہن بھائی ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ والدین تو حیات نہیں ہیں، بڑی بہن ہیں، شادی شدہ ہیں، دبئی میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہتی ہیں، کبھی کبھی ہی پاکستان آنا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی بہن تھی، لیکن یہ کہہ کے وہ کچھ دیر چپ ہوا، پھر ہانیہ کی طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا بالکل اس جتنی تھی۔ ہانیہ کہنے لگی تو اب کہاں ہے؟ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر کہنے لگا وہ مر گئی۔ میرا چمچ میرے ہاتھ میں ہی رکا، اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی، پھر گلا صاف کر کے کہنے لگا کینسر ہو گیا تھا اسے۔ میری والدہ افسوس کرنے لگی، پھر کہنے لگا پتہ نہیں جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ کیوں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، انسان چاہ کے بھی انہیں روک نہیں سکتا۔ مجھے عفان کی یاد آئی، میرے رونے گڑ گڑانے پہ بھی وہ کہاں اٹھا تھا، کبھی میری ایک ہائے سن کے اٹھ جایا کرتا تھا، نگین کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے، ہائے کیوں کیا ہے تم نے؟ میں اسے موندی آنکھوں سے ہی کہہ دیتی تھی کہ ایسے ہی سوتے ہوئے نکل گیا ہوگا، آپ کیا سوتے نہیں ہیں، مجھے ہی دیکھتے رہتے ہیں کیا کہ کیا کر رہی ہوں کیا نہیں۔ میں نے عفان کا بازو سیدھا کر کے اس پہ اپنا سر رکھ کے کہا تھا، اور وہ مجھے اپنے اندر سمیٹ چکا تھا۔ میں بھی سو رہا تھا، لیکن مجھے لگا جیسے تم نے مجھے پکارا ہے۔ میں نے کہا تو جب بھی میرے منہ سے کچھ بھی نکلے گا آپ لازمی جواب دیں گے؟ وہ کہنے لگا ہاں، ہمیشہ، جب جب تم مجھے پکارو گی میں ضرور جواب دوں گا۔ لیکن اس دن میں اسے پکارتی رہ گئی، مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولی، وہ نہیں جاگا۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو چھلکے، لیکن جلدی سے میں نے صاف کیے۔ وہ شاید میری طرف دیکھ چکا تھا۔ میں دوبارہ سے اپنے کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اس نے خود ہی موضوع بدل دیا، کہنے لگا ہانیہ تمہیں پتہ ہے ڈوریمون دیکھنے کی عادت مجھے اپنی بہن رابعہ سے پڑی تھی، ہم دونوں بہن بھائی مل کے دیکھتے تھے۔ ہانیہ کہنے لگی یہ تو بڑی اچھی بات ہے، میں اپنے بابا کے ساتھ دیکھا کرتی تھی اور مما ہم دونوں کو ڈانٹتی تھیں، کہتی تھیں عفان ہانیہ تو بچی ہے، آپ بھی اس کے ساتھ بچے بن جاتے ہیں، کارٹون بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہے۔ اور بابا کہتے تھے ایک کارٹون ہی تو دیکھنے کی چیز ہے جسے میری بیٹی اتنے شوق سے دیکھتی ہے۔ دیکھو تم ہم دونوں باپ بیٹی کے معاملے میں مت بولا کرو۔ ہم کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے اپنے اپنے جانے والوں کے قصے سنا رہے تھے۔ کھانے کے بعد ہانیہ کہنے لگی کافی دن سے میں یونیورسٹی نہیں جا رہی، کافی حد تک تو ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہو گیا ہے اور ہمیں دوسرے ڈپارٹمنٹ میں شفٹ کر دیا گیا ہے، سوچ رہی ہوں کل چلی جاؤں، بہت زیادہ حرج ہو جائے گا، اس لیے میری طرف سے معذرت ہے، میں آپ لوگوں میں اور نہیں بیٹھ سکتی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری والدہ کہنے لگی میری بھی نیند کا ٹائم ہو گیا، بیٹا میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکتی۔ وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، آپ آرام کریں۔ اب میں اس انتظار میں تھی کہ وہ بھی واپس جائے، لیکن وہ بڑے مزے سے بیٹھا ٹرائفل کھا رہا تھا۔ میں نے ملازمہ سے کہہ کے باقی کے برتن اٹھوا دیے۔ میں نے کہا آپ کافی پئیں گے؟ کہنے لگا ہاں کافی بھی پیوں گا، لیکن آدھے گھنٹے بعد، کھانے کے فوراً بعد کافی پینے کی عادت نہیں ہے مجھے۔ یہ سن کے میں سوچ میں پڑ گئی، مطلب ابھی اسے آدھے گھنٹے اور یہاں بیٹھنا تھا، پھر کافی پی کے جانا تھا۔ مجھے تو عادت نہیں تھی کسی کو اتنی لمبی کمپنی دینے کی، میں تو کتنے ہی سالوں سے بس ٹو دا پوائنٹ بات کرتی تھی، کام ہو تو بات کر لی، نہیں ہو تو کئی گھنٹے چپ رہنے کی عادی تھی۔ جب سے عفان گیا تھا میرے لیے چپ رہنا آسان تھا اور باتیں کرنا بہت مشکل۔ اگر ہانیہ ہوتی تو اور بات تھی، شاید شہریار کو اچھی کمپنی مل جاتی کیونکہ وہ بہت باتیں کیا کرتی تھی، ادھر ادھر کی نہ جانے کہاں کہاں کے قصے سنا دیتی تھی، لیکن مجھے باتیں نہیں آتی تھیں۔ جب سے عفان گیا تھا میں تو باتیں کرنا ہی بھول گئی تھی، بس ذمہ داریاں نبھا رہی تھی۔ کہنے لگا آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، میں اتنا کبھی نہیں کھاتا، لیکن آج ضرورت سے زیادہ کھا چکا ہوں۔ میں نے کہا بہت شکریہ تعریف کا، یہ شوق مجھے میرے شوہر کی وجہ سے پڑا ہے، وہ بہت فوڈی تھے، کھانے کے شوقین تھے۔ مجھے پھر سے عفان کی یاد آئی، کہنے لگا بالکل میری طرح میں بھی بہت فوڈی ہوں اور کھانے پینے کا بہت شوقین، لیکن بنانے کا چور ہوں۔ آفس سے آتا ہوں تو بس یا تو آملیٹ بنا لیتا ہوں
یا پاستا یا فروزن آئٹمز رکھے ہوتے ہیں فریج میں، وہی فرائی کر کے کھا لیتا ہوں۔ اب اکیلا بندہ اپنے لیے کیا اہتمام کرے؟ میں نے کہا شادی کیوں نہیں کیا آپ نے ابھی تک؟ وہ اپنا ٹرائفل کھا چکا تھا۔ کہنے لگا بس یہ سمجھ لیں کہ محبت میں بہت بڑا دھوکہ کھایا تھا، بس پھر اس کے بعد دل ہی نہیں چاہا۔ پھر کہنے لگا آپ کی لو میرج ہوئی تھی؟ میں نے کہا نہیں، ہماری ارینج میرج تھی۔ میں شادی کے بعد محبت کی قائل ہوں۔ میرے خیال سے محبت شادی کے بعد ہی ہونی چاہیے، اس محبت کا ثواب بھی ہے اور وہ محبت زیادہ اچھی رہتی ہے، محبوب کے کھو جانے کا ڈر نہیں ہوتا۔ کہنے لگا اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کیا میں آپ کے ہسبینڈ کی تصویر دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، میرے کمرے میں میرے ہسبینڈ کی تصاویر لگی ہوئی ہیں، آئے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ ٹیبل وغیرہ صاف کر دو اور 15 منٹ بعد کافی بنا دینا۔ پھر میں شہریار کو اپنے کمرے میں لے گئی جہاں میری اور عفان کی کئی تصاویر تھیں، شادی کی بھی تھیں، ہانیہ کی پیدائش کے بعد کی بھی تھیں۔ میری شادی کی تصویر کے سامنے وہ کھڑا ہو کے بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا آپ اپنے ہسبینڈ سے شاید کافی چھوٹی تھیں۔ میں نے کہا ہاں، جب میری شادی ہوئی تو میں بس 15 سال کی تھی، عفان 25 کے تھے، مجھ سے 10 سال بڑے تھے، میرے والد کے دوست کے بیٹے تھے۔ والد بہت زیادہ بیمار ہوئے تو انہوں نے کم عمری میں ہی میرا نکاح عفان سے کر دیا تھا۔ آپ کو شاید یقین نہیں آئے گا لیکن میں نے میٹرک کے پیپر اپنی شادی کے بعد دیے تھے۔ میری بات پہ وہ ذرا سا مسکرایا۔ میں نے کہا بس پھر ہانیہ کو آنے کی جلدی تھی، باقی کی تعلیم میں نے ہانیہ کی پیدائش کے بعد مکمل کی، اور عفان نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا، مجھے لگتا تھا کہ شادی کے بعد میں پڑھ ہی نہیں پاؤں گی کیونکہ زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن عفان نے میرے ہر شوق کو پورا کروایا تھا۔ میں نے BBA کمپلیٹ کیا، عفان کے ساتھ آفس کے بھی کافی کام سنبھالے، اسی لیے تو یہ سب کر رہی ہوں، ورنہ شاید زندگی یوں نہ ہوتی۔ کہنے لگا کتنے سال ہو گئے ان کی ڈیتھ کو؟ میں نے کہا 10 سال۔ ہانیہ 8 سال کی تھی جب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں، یہ کہہ کے میں کچھ اور بتا ہی نہیں پائی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگا سوری، میں نے آپ کے زخموں کو ہرا کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، میرے زخم ہر وقت ہرے ہی رہتے ہیں، کچھ گھاؤ ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی نہیں بھرتے۔ کہنے لگا میں سمجھ سکتا ہوں، میں نے بھی اپنی دل عزیز بہن کو کھویا ہے اور میں یہ کبھی بھی چاہ کے بھی بھلا نہیں سکتا۔ ابھی بھی اس کی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی ہیں، لگتا ہے کمرے سے باہر نکل کے آ جائے گی، میرے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، آئی کین انڈرسٹینڈ۔ کچھ دیر بعد ملازمہ آ کے کہنے لگی کافی تیار ہے۔ میں کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ کہنے لگا کافی باہر لان میں پی سکتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے بڑی فرصت سے آیا ہے، جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کافی کا کپ پکڑے سب سے پہلے وہ لاؤنج سے باہر نکلا۔ اکتوبر کا مہینہ تھا، ہوا میں خنکی سی تھی، رات کو موسم قدرے بہتر ہو جاتا تھا۔ میں اپنا کافی کا کپ پکڑے باہر آ گئی۔ پھر وہ زیادہ تر مجھ سے آفس کی باتیں کرتا رہا، جو بات کرتا میں مختصر سا جواب دے دیتی، پھر چپ ہو جاتی۔ کہنے لگا آپ کو باتیں نہیں کرنی آتی، کب سے میں بولے جا رہا ہوں، آپ بس 2 لفظ ہی جواب دیتی ہیں۔ میں نے کہا میں کبھی بھی اچھی پارٹنر ثابت نہیں ہو سکتی کہ آپ کو کمپنی دوں۔ اس معاملے میں ہانیہ اپنے باپ پہ گئی ہے، اسے بہت باتیں آتی ہیں، مجھے نہیں آتی۔ وہ مجھ سے باتیں کرتی رہتی ہے اور میں سنتی رہتی ہوں۔ کافی دیر وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، پھر نظریں چرا گیا۔ کہنے لگا آپ کھانا بھی بہت اچھا بناتی ہیں اور کافی بھی بہت زبردست تھی۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ میرے گھر دعوت پہ کب آئیں گی؟ میرے ہاتھ کا الٹا سیدھا کھانا کب کھائیں گی؟ میں نے کہا نہیں نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگا ضرورت کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھیں، میں نے آپ کے گھر کھانا کھایا تو یہ تو مجھ پہ ادھار ہو گیا، اب یہ چکانا تو ہے۔ دیکھیں مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ اور ہانیہ میرے گھر آئیں اور اپنی والدہ کو بھی ضرور لائیں، اور میں انکار بالکل بھی نہیں سنوں گا۔ اوکے ٹھیک ہے، اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ میں اسے بار بار کہہ رہی تھی کہ میرا آنا پاسبل نہیں ہے، لیکن وہ چلا گیا۔ میں واپس کمرے میں آ گئی۔ رات کے 11 بج چکے تھے، مجھے صبح اٹھ کے آفس بھی جانا تھا، اس لیے میں سو چکی تھی۔
آفس میں اس کا رویہ یکسر مختلف تھا، ویسے ہی کام کر رہا تھا جیسے روز کرتا تھا۔ کوئی فالتو بات اس نے نہیں کی تھی سوائے کام کے۔ 1 مہینے میں اس نے پورا آرڈر کمپلیٹ کروا دیا تھا اور کلائنٹ اس کے کام سے بہت خوش بھی تھا۔ اس نے ہمیں اور آرڈر دے دیا تھا۔ میری کمپنی اچھی خاصی ترقی کرنے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ پتہ نہیں کیوں ہماری زندگیوں میں مکمل طور پہ شامل ہونے لگا۔ اس سے مشورہ کیے بغیر میں کوئی بھی کانٹریکٹ سائن نہیں کرتی تھی۔ اب ایسا ہوتا تھا کہ اکثر وہ ہمارے گھر پہ آ جایا کرتا، تب اس کا رویہ الگ ہوتا تھا۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا کہ صبح صبح پارک میں بھی واکنگ ٹریک پہ وہ میرے ساتھ واک کرنے لگتا، باتیں کرنے لگتا۔ شاید اکیلا رہتا تھا اور اسے کسی کمپنی کی ضرورت تھی۔ بلا تکلف ہمارے گھر آ جاتا تھا، پھر کہتا تھا چلو ہانیہ آج ناشتہ تم بناؤ، تمہارے ہاتھ کا ناشتہ کروں گا۔ وہ کہتی مجھے کچھ نہیں آتا بنانا، مجھے صرف کھانا آتا ہے، بناتی تو مما ہے۔ کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی، شادی کے بعد تمہاری مما تمہارے گھر میں آ کے پکایا کریں گی کیا؟ چلو آؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں آملیٹ کیسے بناتے ہیں۔ وہ بھی ہنستے ہوئے اس کے ساتھ کچن میں چلی جاتی۔ آدھے گھنٹے بعد دونوں کچن سے واپس آتے اور چائے آملیٹ سب کچھ ملا کے میرے آگے رکھ دیتے۔ شہریار کہنے لگا نگین کھا کے دیکھیں کیسا ہے۔ پہلی بار اس نے میرا نام لیا تھا، ورنہ میم بولتا تھا۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ بہرحال میں نے ایک نوالا لیا۔ میں نے کہا یہ بہت اچھا ہے۔ کہنے لگا آپ کی بیٹی نے بنایا ہے۔ ہانیہ کہنے لگی مما اچھا بنایا ہے نا میں نے کہا زبردست بنایا ہے۔ پھر کہنے لگی آج یونیورسٹی کی چھٹی ہے، میں آج آپ کے ساتھ آفس جاؤں گی۔ میں نے کہا اچھا، آج سورج کہاں سے نکلا ہے جو تمہیں آفس آنے کا خیال آ گیا؟ کہنے لگی نہیں، مجھے شہریار نے سمجھایا ہے، مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ مجھے بھی آپ کی ہیلپ کروانی چاہیے۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں تو اتنے ٹائم سے سمجھا رہی ہوں اور یہ لڑکی میری بات کو ہوا میں اڑا دیتی تھی۔ شہریار کی بات فوراً سمجھ میں آ گئی اسے۔ بہرحال اس بار وہ آفس گئی تو سوئی نہیں تھی، بلکہ ہر کام میں دلچسپی لے رہی تھی، اور شہریار اسے گائیڈ بھی بہت اچھے سے کر رہا تھا۔ کہنے لگا کہ اگر تم اپنی یونیورسٹی سے صرف 1 گھنٹے کے لیے آفس آ جاؤ تو میں تمہیں بہت سارے کورسز یوں چٹکیوں میں کروا دوں گا جو آگے تمہارے بہت کام آئیں گے۔ وہ بھی مان گئی۔ ہانیہ مجھ سے زیادہ میری والدہ کے ساتھ اٹیچ تھی، اور ان دنوں میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ میرے سر پہ دگنی ذمہ داری تھی، مجھے انہیں بھی بار بار ہاسپٹل لے کے جانا پڑتا تھا، آفس کا کام بھی دیکھنا پڑتا تھا۔ لیکن ایک بار رات کے 3 بجے ملازمہ نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہنے لگی بڑی بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں سانس نہیں آ رہا۔ میری والدہ کو استھما کا مسئلہ بھی تھا۔ میں نے جلدی سے انہیں انہیلر دیا، لیکن ان کا سانس ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا جاؤ ہانیہ بیوی کو بلا کے لاؤ۔ میں اکیلی تو اپنی والدہ کو باہر نہیں لے کے جا سکتی تھی۔ ہانیہ اٹھ کے آئی، ہم دونوں ہاسپٹل میری والدہ کو لے کے گئے، لیکن ان کی زندگی شاید یہیں تک تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں تو سمجھ سکتی تھی، عمر کے جس دوراہے پہ میں کھڑی تھی صبر کرنا جانتی تھی، لیکن ہانیہ بہت روئے جا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی کب اس نے شہریار کو فون کیا، لیکن کچھ دیر بعد وہ بھی وہاں پہنچ گیا تھا، اور اس وقت میرے ہوش اڑ گئے جب ہانیہ مجھے چھوڑ کے اس کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ میری نانو چلی گئی شہریار، گھبرا تو وہ بھی گیا تھا۔ کچھ دیر وہ حیرت سے ہانیہ کو دیکھنے لگا، پھر بامشکل اس نے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ ہلکا سا رکھا، پھر تھپ تھپانے لگا، کہنے لگا اللہ کی مرضی ہے، لیکن وہ روئے جا رہی تھی۔ میں حیرت سے کھڑی تھی، رو تو میں بھی رہی تھی، لیکن ہانیہ کی یہ بے ساختہ سی حرکت مجھے بڑی عجیب لگی تھی۔ وہ خود بھی بہت بری طرح سے نروس تھا۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑ کے اپنے آپ سے جدا کیا، پھر اس کے آنسو صاف کیے۔ کہنے لگا یوں روتے نہیں ہیں، ہم سب اللہ کی امانت ہیں، ہمیں واپس جانا ہے، تمہیں اس وقت اپنی والدہ کو حوصلہ دینا چاہیے۔ پھر میرے پاس آ گیا، کہنے لگا مجھے بہت افسوس ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، ان سے بات کرنے لگا۔ ہانیہ میرے ساتھ لگ کے روئے جا رہی تھی، میں اسے تسلی دینے لگی۔ بہرحال تدفین تک شہریار اپنے گھر نہیں گیا تھا۔
سارے معاملات اسی نے ہی کیے تھے۔ آس پڑوس کے بہت سارے لوگ آئے تھے، سبھی شہریار کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ یہ کون ہے جو اتنا آگے پیچھے ہو رہا ہے، سارے کام کروا رہا ہے۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ اس کا میرے گھر پہ آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا اتنا بھی مناسب نہیں ہے۔ آس پڑوس والوں سے میں نے کہہ دیا کہ میرا دور کا کزن ہے، لیکن یہ بات میں کب تک کہہ سکتی تھی؟ رات کے 11 بجے تک وہ گھر پہ ہی تھا اور ہانی اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کیے جا رہی تھی۔ نانو ایسی تھیں، نانو ویسی تھیں، یہ کہتی تھیں، اور وہ اسے سمجھا رہا تھا کہ دیکھو یہ سب دنیا میں ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا، ہمیں خود کو سنبھالنا پڑے گا۔ جیسے ہی سب محلے والے جا چکے، میں ہانیہ کے پاس آ کے بیٹھی۔ میں نے کہا شہریار آپ جائیں واپس، کب سے آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ وہ کہنے لگا نہیں کوئی بات نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتا، ہانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی پلیز تھوڑی دیر بیٹھ جائیں نا، آپ کی باتیں مجھے تسلی دیتی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میری بیٹی اس لڑکے میں اتنا انوالو کیوں ہو رہی تھی۔ اس نے بڑی آہستگی سے اپنا ہاتھ ہانیہ کے ہاتھ سے الگ کیا۔ میں اس لڑکے کی شرافت پہ شک نہیں کر رہی تھی، لیکن یہ بات کچھ غیر مناسب سی تھی۔ کہنے لگا رات کے 11 بج رہے ہیں، دیکھو میں کل پھر آ جاؤں گا، لیکن ابھی مجھے جانا ہے۔ میں بھی کل رات کا جاگا ہوا ہوں، آپ لوگ بھی۔ میرے خیال سے تمہیں نیند کی میڈیسن کھا کے سو جانا چاہیے۔ میں نے کہا میں اسے سلا لوں گی، آپ جائیں اب۔ کہنے لگا میرے لائق کوئی بھی کام ہو تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ ہانیہ میرے کندھے پہ سر رکھ کے میری والدہ کی باتیں کرنے لگی۔ میں اسے کمرے میں لے گئی، اسے لٹا کے اس کا سر سہلانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو چکی تھی، میں بھی اس کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ میری آنکھ ہانیہ کی بڑبڑاہٹ پہ کھلی۔ شہریار پلیز یہیں رک جائیں، میرے پاس بیٹھ کے مجھ سے باتیں کرتے رہا کریں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس کی بڑبڑاہٹ سن کے میرا دل دھک سے رہ گیا۔ باقی کی رات میں سو نہیں پائی۔ 3-4 دن میں آفس نہیں گئی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ شہریار کو میں کس طریقے سے اپنی اور اپنی بیٹی کی زندگی سے دور کروں۔ دوپہر کو ایک بھرپور نیند لینے کے بعد میں اٹھ کے باہر آئی تو ملازمہ اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ مجھے ہانیہ کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے کہا ہانیہ کہاں ہے؟ کہنے لگی پتہ نہیں، وہ تو 1 گھنٹے سے کہیں باہر گئی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا کہاں گئی ہیں وہ؟ ملازمہ کہنے لگی بیگم صاحبہ ہم تو نہیں پوچھ سکتے۔ میں نے ہانیہ کو کال کی تو مسلسل بیل ہو رہی تھی، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ جب میں اوپر کا زینہ چڑھ کے اس کے کمرے میں گئی تو فون اس کے کمرے میں تھا، لیکن وہ نہیں تھی۔ میں پریشان ہو گئی۔ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ فون گھر پہ چھوڑ کے چلی جائے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں جا سکتی ہے۔ وہ جہاں بھی جاتی تھی مجھ سے پوچھ کے جاتی تھی۔ میں نے کبھی اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں رکھی تھی، لیکن اتنا تھا کہ وہ مجھ سے کہتی تھی کہ مجھے اپنی دوست کے گھر جانا ہے، اور میں اسے بھیج دیتی تھی، کبھی خود بھی چھوڑ آتی تھی۔ اس کا یوں بنا بتائے جانا مجھے بڑا عجیب لگا۔ شام کے 7 بج گئے اور مجھے اس کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ کئی بار میں مین دروازے تک جا چکی تھی، چوکیدار سے بھی پوچھ چکی تھی۔ وہ کہنے لگا گاڑی لے کے گئی ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہاں گئی ہیں۔ مجھے ہانیہ پہ بے تحاشا غصہ آیا۔ کہاں گئی تھی وہ اور کیوں گئی تھی؟ مجھے بتا تو سکتی تھی۔ رات کے 8 بج گئے تھے۔ میں نے نہ شام کی چائے پی نہ کھانا کھایا۔ 8 بجے کے قریب وہ اور شہریار گھر پہ آئے۔ آنکھیں روئی روئی سی تھیں۔ مجھے اس پہ اتنا غصہ آیا کہ بیان سے باہر تھا۔ پہلی بار میں نے شہریار کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ جیسے ہی وہ اندر آئی میں نے کہا کہاں گئی تھی تم؟ کہنے لگی موم میں شہریار کے ساتھ۔ پہلی بار میں نے اپنی بیٹی پہ اپنا ہاتھ اٹھایا، اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ شاید اس بات کی توقع نہ ہانیہ کو تھی نہ شہریار کو۔ شہریار نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگا نگین کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے کہا شٹ اپ، بیچ میں مت بولنا۔ شہریار کو ٹوکنے کے بعد میں نے ہانیہ سے کہا تم نے کہیں آنا جانا ہوتا ہے تو کیا منہ اٹھا کے چلی جاؤ گی؟ مجھ سے نہیں پوچھو گی؟ اپنے رخسار پہ ہاتھ رکھے ہوئے وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ شہریار کہنے لگا میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ کال کر کے بتانے دو مجھے۔ میں نے کہا میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں ہانیہ، کیوں گئی تھی؟
میں مر گئی تھی کیا جو تمہارا منہ اٹھا کے جہاں دل چاہے گا تم چلی جاؤ گی؟ جس کے ساتھ دل چاہتا ہے تم چلی جاتی ہو۔ پچھلے 4 گھنٹے سے میں پاگلوں کی طرح سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تمہیں احساس ہے؟ وہ آنسو بہائے جا رہی تھی۔ کہنے لگی مجھے نانو کی یاد آ رہی تھی، آپ سو رہی تھیں، مجھے موبائل لے کے جانا یاد نہیں رہا۔ میں شہریار کے گھر گئی تھی، اگر وہ آپ کو فون کر کے بتاتے تو آپ مجھے منع کر دیتی، مجھے واپس بلا لیتی، اور مجھے شہریار کے ساتھ بیٹھنا تھا، ان سے باتیں کرنی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس لڑکے کا کیا کروں۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں۔ اس وقت میں اتنے زیادہ غصے میں تھی کہ اس سے بات کرنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جا چکی تھی۔ میں نے شہریار سے کہا آپ بھی واپس جا سکتے ہیں۔ کہنے لگا میں چلا جاؤں گا، لیکن پلیز اس کو ڈانٹیے گا نہیں، اسے کچھ مت کہیے گا۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ میں تمہاری امی کو انفارم کر دیتا ہوں، وہ پریشان ہو رہی ہوں گی۔ میں نے کہا دیکھیں آپ کو شاید میری بات بری لگے، لیکن پلیز ہم ماں بیٹی کی زندگی سے آپ ذرا دور ہی رہیں تو بہتر ہے۔ آپ صرف میرے آفس کی حد تک رہا کریں۔ آپ نے جتنے احسان مجھ پہ کیے ہیں آپ کی بہت مہربانی، لیکن پہلے میری ماں زندہ تھیں، آپ کے آنے جانے پہ میری ماں اس بات کو سنبھال لیتی تھیں، لیکن اب وہ زندہ نہیں ہیں۔ لوگ مجھے اور میری بیٹی کو شک کی نظروں سے دیکھیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، کسی اجنبی کا بار بار اکیلی خواتین کے گھر آنا جانا ان کے کردار کو مشکوک کر دیتا ہے۔ اس لیے براہ کرم آئندہ میرے گھر پہ مت آئیے گا، اور رہ گئی ہانیہ تو اسے میں سمجھا دوں گی۔ میرے کاٹ دار لہجے کو سن کے کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر چلا گیا۔ رات کے 9 بجے ملازمہ نے کھانا لگا دیا۔ میں اوپر آئی تو ہانیہ کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، ابھی تک رو رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو کہنے لگی مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے نہیں کھانا۔ میں نے کہا کھانا نہیں کھانا تو مت کھاؤ، لیکن یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے تم نے؟ کیا لگتا ہے وہ تمہارا تو منہ اٹھا کے اس کے پاس چلی جاتی ہو؟ اکیلا مرد ہے، اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہے، کیوں جاتی ہو اس کے پاس؟ کہنے لگی آپ صرف مجھے شک کی نظروں سے ہی دیکھ سکتی ہیں۔ میں نے کہا میں تمہیں شک کی نظروں سے نہیں دیکھ رہی، میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہ معاشرہ کس نظر سے دیکھتا ہے۔ میں نہیں سمجھاؤں گی تو تمہیں باہر سے آ کے کوئی نہیں سمجھائے گا۔ کیوں منع کیا تھا اسے کہ وہ مجھے نہ بتائے؟ کیوں بیٹھنا چاہتی تھی اس کے پاس؟ کیوں باتیں کرنا چاہتی تھی؟ تم مجھے اٹھا دیتی، میں اٹھ کے کر لیتی جو باتیں بھی تم نے کرنی تھی۔ میں نے کبھی روکا ہے تمہیں کیا؟ میں تمہاری کب بات نہیں سنتی؟ کب میں نے تمہاری بات نہیں مانی؟ کبھی کوئی پابندی لگائی ہے تم پہ؟ میں نے تمہیں بہت پیار سے پالا ہے بیٹا۔ وہ کہنے لگی تو پھر شہریار سے ملنے کے لیے کیوں منع کرتی ہیں؟ کیا برائی ہے اس میں؟ وہ بہت اچھا انسان ہے موم، اور مجھے بہت پیار سے سمجھاتا ہے، میرے ساتھ کارٹون بھی دیکھتا ہے، اور وہ میری ٹائپ کا ہے، مجھے اس کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے۔ مجھے نہیں پتہ کہ کیوں، لیکن وہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں نے گہری سانس لی، میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا میں کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ وہ تم سے 10 سال بڑا ہے۔ وہ کہنے لگی سو واٹ، بابا بھی تو آپ سے بڑے تھے نا۔ میں نے کہا ہر شخص تمہارے بابا جیسا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی وہ بابا جیسا ہی ہے، وہ بہت پولائٹ ہے، بہت توجہ سے مجھے سنتا ہے، مجھے سمجھتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے موم، پلیز۔ میں کافی دیر چپ چاپ ہانیہ کو دیکھتی رہی، سوچتی رہی۔ اس لڑکے میں کوئی برائی نہیں تھی۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس سے کہو کہ اپنی بہن کو بلائے، وہ تمہارا رشتہ مانگے تو میں دے دوں گی۔ یہ سن کے اس کا چہرہ چہک اٹھا، کہنے لگی آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے بالوں کو سہلانے لگی۔ میں نے کہا تمہاری خوشی کے آگے مجھے کوئی بھی چیز زیادہ عزیز نہیں ہے۔ اگر تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو تو اٹس اوکے، ٹھیک ہے، لیکن دیکھو اس طرح سے تمہارا آنا جانا مجھے پسند نہیں ہے۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں آئندہ نہیں جاؤں گی آپ سے پوچھے بغیر، بالکل بھی، بلکہ آپ کو بھی ساتھ لے جا کروں گی۔ ماما آپ اس کی کمپنی میں بیٹھا کریں، وہ بہت اچھا انسان ہے۔ میں نے کہا جب تک باقاعدگی سے تمہارا اور اس کا کوئی رشتہ قائم نہیں ہو جاتا، میں نہیں سمجھتی کہ تمہیں اس کے ساتھ کہیں آنا جانا چاہیے۔
کہنے لگی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تب تک تم مجھے شکایت کا موقع نہیں دو گی۔ کہنے لگی بالکل نہیں دوں گی۔ وہ خوش تھی تو میں بھی خوش تھی۔ ویسے بھی شہریار میں کوئی برائی نہیں تھی، میں نے اسے کبھی لڑکیوں کے ساتھ فری ہو کے بات کرتے نہیں دیکھا تھا، سگریٹ پیتے نہیں دیکھا تھا، اور پھر عفان بھی تو مجھ سے 10 سال بڑے تھے۔ شادی کی رات میں کتنا ڈر رہی تھی، کتنی پریشان تھی، کیونکہ نکاح ہوتے ہی میرے والد کا انتقال 2 دن کے بعد ہی ہو گیا تھا۔ میری والدہ عدت میں تھیں جب عفان مجھے اور انہیں اپنے گھر لے گئے تھے۔ عدت کے دوران میں اپنی والدہ کے پاس ہی رہی، اور جیسے ہی میری والدہ کی عدت ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ وہ سادگی سے رخصتی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یوں ہی ایک ہی گھر میں رہنا مشکل ہے، اور میری والدہ نے رخصتی کر دی۔ مجھے دلہن بنا کے اس کے کمرے میں بٹھا کے آ گئی۔ کہنے لگیں کہ شوہر کچھ بھی کہے، کسی بھی چیز کی اجازت مانگے تو انکار مت کرنا۔ میں بہت ناسمجھ تھی، کچھ نہیں پتا تھا مجھے۔ عفان کمرے میں آیا تو مجھے ان سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شوہر شادی کی رات کو کیا کرتا ہے، کس چیز کی اجازت دینی ہے۔ پتہ نہیں کیوں ایک انجانے سے اندیشے نے بہت ڈرا رکھا تھا۔ حالانکہ دوران عدت میری والدہ کمرے میں ہی رہتی تھیں، اور میں انہیں بس کھانا ہی رکھ کے دے دیتی تھی، ٹیبل پہ رکھ دیتی تھی۔ مجھے پکانا بھی نہیں آتا تھا۔ ایک ملازمہ تھی جو پکا کے جاتی تھی۔ 2 مہینے بعد میرے بورڈ کے پیپرز تھے، ایک وہ ٹینشن بھی تھی اور ایک یہ نئی ٹینشن تھی۔ وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئے، کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر گہری سانس لی۔ کہنے لگے بہت چھوٹی ہو تم۔ میں اس وقت بہت پریشان تھی۔ کہنے لگے لیکن یہ رشتہ ہی کچھ ایسا ہے، خوبصورت بھی ہو، پیاری بھی ہو، تم سے باتیں کرنے کا دل چاہتا ہے، لیکن تم گھبرا کے اپنی امی کے کمرے میں چلی جاتی ہو۔ پھر بڑی آہستگی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے ڈر کیوں رہی ہو، تمہارا شوہر ہوں، میرا جی چاہتا ہے تم سے باتیں کیا کروں۔ اچھا بتاؤ کیا پریشانی ہے تمہیں؟ میں نے کہا میرے پیپرز ہیں۔ کہنے لگے اور؟ میں نے کہا مجھے میتھ نہیں آتی۔ شاید میں پہلی دلہن ہوں گی جو شادی کی رات اپنے شوہر سے میتھ کے سم سمجھ رہی تھی۔ جب تک میٹرک کے پیپر نہیں ہوئے انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، بس باتیں کرتے تھے، اعتماد دیتے تھے، میرا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، میرے کندھے پہ بازو پھیلا کے مجھے اپنے قریب کر لیتے تھے۔ آہستہ آہستہ میں ان کے لمس کی عادی ہونے لگی۔ میٹرک کے پیپرز دینے کے بعد پہلی بار وہ میرے قریب آئے تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، مجھے لگتا تھا میں مر جاؤں گی۔ کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہیں مرو گی تم۔ پھر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ بڑی سمجھداری سے انہوں نے رشتہ نبھایا تھا۔ جذبات کی رو میں بہکے نہیں تھے، اس لیے مجھے کبھی بھی ان سے ڈر نہیں لگا۔ میری ماں کو بھی سہارا دیا، ہمارے کاروبار کو بھی۔ جب ہانیہ ہماری زندگی میں آئی تو مجھے تو پکڑنا تک نہیں آتا تھا، وہی سنبھالتے تھے۔ کہتے تھے تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ میں رونے لگ جاتی تھی کہ یہ روتی ہے تو مجھے نیند نہیں آتی، مجھے سونے نہیں دیتی۔ تو وہ کہتے تھے اچھا چلو تم سو جاؤ، میں اسے سنبھالتا ہوں۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا ہانیہ کب 2 سال کی ہو گئی۔ 1 سال کی ہوئی تھی تو میں نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ میری والدہ نے ہانی کو سنبھالا تھا یا پھر عفان نے۔ پہلی بار کالج میں جانے کے بعد میں نے کچن کا راستہ دیکھا۔ وہ بھی میری ماں کہتی تھی کہ اپنے میاں کی پسند کی چیزیں بنانا سیکھا کرو۔ پہلی بار ہاتھ جل گیا تھا تو میں بہت روئی تھی۔ اپنی والدہ کی شکایت عفان سے کی۔ کہنے لگے کیا ضرورت تھی کھانا پکانے کی؟ میں نے کہا امی نے کہا تھا۔ یہ دیکھیں ہاتھ جل گیا میرا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے چومنے لگے، پھر دوائی لگائی۔ میری والدہ سے کہنے لگے کہ آپ کیوں اس کے ساتھ زبردستی کرتی ہیں، سیکھ جائے گی وہ، آج کے بعد اسے کچھ مت کہیے گا کبھی بھی۔ کھانا بنانا تک مجھے عفان نے سکھایا تھا۔ کبھی چھری لگ جاتی تھی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میری انگلی کو دیکھنے لگتے۔ جتنی محبت عفان نے مجھے دی تھی ان کی محبت میں میں سب کچھ سیکھتی چلی۔ پتہ ہی نہیں چلا کب میں ان کے رنگ میں ڈھل گئی۔ کتنی حسین زندگی گزر رہی تھی۔ میں ان سے پوچھے بغیر کبھی کوئی قدم اٹھاتی ہی نہیں تھی، عادت ہی نہیں تھی۔ سب سے پہلے مشکل اس وقت پیدا ہوئی جب ان کا کار ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ مجھے لگا میں پاگل ہو جاؤں گی،
میری عمر اس وقت صرف 24 سال تھی. میری عمر کی لڑکیوں کی شادیاں بھی نہیں ہوئی ہوتی اور میں بیوہ ہو چکی تھی. اس کے بعد سے اب تک زندگی بہت کڑی آزمائش سے گزری تھی. وقت سے پہلے میں بہت بڑی ہو چکی تھی. یہ بھی سچ ہے کہ شہریار میں مجھے عفان کی جھلک نظر آتی تھی. بہت کیئرنگ تھا، بہت احساس کرتا تھا، سمجھتا تھا. بہرحال اگر میری ہانیہ چاہتی تھی تو ٹھیک تھا. وہ میرے کاروبار کو، بزنس کو یوں چلا رہا تھا جیسے اس کا اپنا ہو. اگلے روز ہانیہ کہنے لگی، موم میں شہریار سے ملنے چلی جاؤں، پھر میں اسے کہہ دوں گی کہ اپنی بہن کو بلا لے. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، لیکن دیکھو جلدی واپس آ جانا. کہنے لگی ہاں میں بس آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گی. میں ابھی آفس سے واپس نہیں آئی تھی. آفس میں اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی. ایسی لگ رہا تھا جیسے ایک عام سا امپلائی ہوتا ہے، ایک مینیجر. ہانیہ کے جانے کے بعد میں نے کھانے کی تیاری کی. کھانا بنا کے میں فارغ ہو چکی تھی. پھر ملازمہ سے کہہ کے اپنے لیے چائے بنوائی. چائے پی اور نظریں گھڑی کی طرف تھیں. 8:30 بجے تک ہانی واپس آئی، لیکن بالکل چپ چپ سی تھی. چہرہ بالکل بے تاثر تھا. مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی. میں نے کہا کر لی بات؟ کہنے لگی ہاں کر لی. میں نے کہا پھر کب آ رہی ہے اس کی بہن؟ اس سے کہو کہ اب جلدی بلا لے. کہنے لگی نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. بڑی شکستہ پا لگ رہی تھی. صوفے پہ یوں بیٹھی تھی جیسے بے جان وجود ہو. میں نے کہا کیا بات ہے ہانیہ؟ ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں نے کہا ہانیہ کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا. یہ کہہ کے میرے ساتھ لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. کہنے لگی موم وہ کہتا ہے میں تمہیں اپنی چھوٹی بہن سمجھتا تھا اور تم سے ویسے ہی ٹریٹ کرتا تھا، اور تم نے میرے بارے میں ایسے سوچ بھی کیسے لیا؟ موم وہ کہتا ہے اسے آپ پسند ہے. ہی لوز یو. یہ سن کے میرے ہوش اڑے تھے. میں نے ہانیہ کو خود سے پیچھے کیا. میں نے کہا کیا کہا تم نے؟ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا اس کا؟ پاگل تو نہیں ہو گیا وہ؟ کہنے لگی موم وہ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے. یہ سن کے مجھے لگا میرے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے ہیں. میرا جی چاہا میں جا کے اس شخص کا منہ تھپڑ مار کے لال کر دوں. اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں ایسا سوچنے کی؟ میرے اندر تو جیسے گویا آگ سی لگ گئی. اسی لیے میں نے